بعد اس کے بندوں کو دوبارہ ابھرنے کا امکان باقی ہے۔ پھر سے کہنے جا رہا ہوں، اللہ نے جو اپنی دنیا بنایا ہے اس کو اس ڈھنگ پر بنایا ہے کہ یہاں گرنے کے بعد اس کے بندوں کو دوبارہ ابھرنے کا امکان باقی ہے، لیکن یہ امکان انہی لوگوں کے لیے واقعہ بنتا ہے جو اللہ کی اسکیم میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، اور جو لوگ خود ساختہ راہوں پر دوڑنا شروع کر دیں ان کے لیے اس دنیا میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کی ایک مثال دے دوں تو بات واضح ہو جائے۔ گھڑی کے کانٹے کے سب سے قریب بظاہر جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا شیشہ ہوتا ہے، لیکن سوئی کو گھمانے کے لیے کوئی آدمی شیشے کے اوپر زور آزمائی نہیں کرتا بلکہ اس کی چابی کی طرف ہاتھ لے جاتا ہے۔ ٹھیک اسی اعتبار سے جو لوگ خدائی اسکیم کو چھوڑ کر کے اپنی خود ساختہ راہوں پر جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے اس زمین پر ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس پر کئی گھنٹے کم ہوتے ہیں، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے۔ اس دنیا میں ایمان والے کی دو ذمہ داریاں اللہ نے رکھی۔ ایک ذمہ داری انفرادی ہے، انڈیویجول ہے، جس کو یہ کہہ لیجیے کہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری انڈیویجول۔ ایک ذمہ داری ہماری اجتماعی ہے، کلیکٹیو، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کے ادا کرنے پر اس زمین پر انسان کو ساری کامیابی کا انحصار رکھا اللہ نے۔ اگر اس ذمہ داری کو، جو اجتماعی ذمہ داری ہے، اس کو ادا نہیں کیا تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے اس کی دلیل میں، بلکہ لعنت ہے اس پر۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرات، اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ، یہ ہماری انسانیت اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں بسنے والے لوگوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے جو بھی تدبیر درکار ہے اس تدبیر کو اپنائیں، جبھی اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا ہوگا۔ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تبھی ہوگی جب ہم اللہ کے اس مشن پر اپنے کو کھڑا کریں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی بہت ساری آیات میں سے میں یہ ایک آیت جو تقریباً بہت سے لوگوں کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد وہی اللہ کی جو اسکیم ہے اس میں آپ کو اپنے شامل کرنا۔ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، یہ اور اپنے آس پاس میں بسنے والے لوگوں کو بھی یہ سچائی سے واقف کرائیں۔ اس پر اللہ نے پوری کامیابی کا دار و مدار رکھا۔ اور اگر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر اسے ہم نہیں کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی قبول نہیں، اگر ہم اسے نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے کہا تم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اگر ہم اسے نہیں کرتے ہیں تو اس زمین پر ذلت کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن نے کہا ہے، اور مشاہدہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پریکٹیکل حالات یہی، ہم
ہم نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا، اس لیے ہمارے حالات بھی ایسے ہو گئے، جبکہ اس میں 100% اللہ نے کامیابی رکھی ہے، یعنی 1% بھی یہاں ناکامی نہیں ہے، 100% کامیابی ہے۔ اور جن راہوں میں ہم خود ساختہ طور پہ دوڑ رہے ہیں وہاں 100% ناکامی ہے۔ میں اس کی ایک پریکٹیکل مثال دے دوں۔ 6 مارچ کو گومتی نگر کاویری اپارٹمنٹ جو گیانیشور پارک 7 نمبر گیٹ سے اٹیچ ہے، وہاں ایک جج رہتے ہیں جن کا نام ہے شیام سندر اپادھیائے۔ میں بہت تفصیل سے اس کو رکھ رہا ہوں کسی وجہ آپ سمجھیے، یہ آج کی بات ہے، یعنی آج 11 تاریخ ہے، 5 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ جج ہیں اور ان کے گھر میں 4-5 اور جج ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام رکھا وہاں کاویری اپارٹمنٹ کے اندر، جس میں انہوں نے ہندوستان کے جو چوٹی کے برہمن علماء ہیں، علماء خالی مسلمان ہی نہیں ہوتے، جب میں لفظ علماء کہتا ہوں تو لوگ چونکتے ہیں، آپ ہی عالم نہیں ہے، عالم دنیا میں ہر قوم کے اندر ہے۔ تو جتنے برہمن علماء تھے دنیا کے چوٹی کے جو ہندوستان کے علماء تھے، گجرات کے ٹاپ کے علماء بلائے گئے، ہریدوار سے مہامنڈلیشور کو بلایا گیا، مہامنڈلیشور کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یہ جتنا مجمع تھا یہ عام مجمع نہیں تھے، اس میں یا تو IAS PCS تھے، خود میری ٹیم میں جو لوگ تھے وہ IAS تھے، یا تو IAS PCS تھے، یا تو ججز تھے، یا تو بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ آدمی نہ ہوگا۔ یہ مجھے کل 450 لوگ تھے تقریباً، مطلب میں نے گنا تو نہیں تھا، میرا جو ایک قیاس ہے کہ 450 لوگ رہے ہوں گے، اور یہ سب برہمن تھے یا چھتری رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی انٹری نہیں تھی، مسلمان کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اگر میں قیامت تک شکر ادا کروں تو میں نہیں ادا کر سکتا ہوں کہ اس ناچیز کو اس پروگرام میں بلایا ان لوگوں نے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں کسی اس طرح کے سفر میں بغیر اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں جاتا، اس دن کوئی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی نیپال پہنچ گیا، کوئی کہیں پہنچ گیا، کوئی پہنچ گیا، کچھ جو جانے والے تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو اس میٹنگ میں شامل کیا جا سکے۔ میں اکیلا بچا، بہت پریشان ہوا، کیا کروں۔ میں نے ایک بچے کو فون کیا جو جانکی پورم میں رہتا ہے، شیوم نام ہے، میں نے کہا بیٹا تم یہاں آ جاؤ، 17 سال عمر ہے اس کی، اور وہ بھی اسی مسجد کی ایک نمازی نے ملایا تھا، ورنہ میں اس کو کیا جانتا۔ ایاز صاحب یہاں آتے ہیں، انہوں نے ملایا تھا، بڑا بریلینٹ لڑکا ہے وہ۔ میں نے کہا بیٹا آ جاؤ، تجھے گومتی نگر لے کے چلتا ہوں، آ گیا وہ۔ میں نے یہاں سے اولا کیا اور وہاں میں پہنچ گیا۔ 6 ٹیمیں تھیں، یعنی کل ان کے بولنے والے تقریباً 30 لوگ تھے، بولنے والے 30 اورینٹرز تھے، اور ہر ٹیم کو 6 ٹیمیں بنائی گئی، ہر ٹیم کو صرف 10 منٹ ٹائم دیا گیا، یعنی ایک ٹیم میں 5 آدمی تھے تو آپ 10 منٹ میں چاہے 5 بولیے چاہے 1 بولے، اور 5 منٹ سوال جواب۔ آپ سمجھیے دنیا کہاں ہے یار، میں کامیابی کی پریکٹیکل دلیل دینے جا رہا ہوں۔ میں ہماری بات کرنے کا عادی نہ کبھی تھا، نہ آج ہوں، نہ موت تک رہوں گا۔ میں پریکٹیکل ثبوت دینے جا رہا ہوں کہ جہاں 100% کامیابی ہے وہاں اس مسلمان کو کرنے تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتا، ہوا بنا دیتا ہے۔ یہ زوال پذیر قول کی نشانی ہے۔ اب میرا اچھا وہاں پورا اندازی کے ساتھ پورا سمجھتے ہیں، وہ پرچی ڈال دی گئی، جو پرچی نکالے گا جس ٹیم کا جون سا نمبر آئے گا اس کو اسی نمبر میں بیٹھنا پڑے گا، اسی بولنا پڑے گا۔ میرا لاسٹ نمبر آیا، یعنی چھٹی ٹیم میں میرا نمبر آیا، 6 نمبر سامنے لکھ دیا گیا، میرے ساتھ 4-5 جو وہ بھی IAS تھے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو ہمارا نمبر آیا تو IAS لوگ کہہ لگے کہ آپ بولیے، برہمنوں کی میٹنگ ہے، برہمنوں کا پروگرام ہے اور سبجیکٹ انہیں کا ہے، مطلب مجھے جو بولنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ اس ٹیم کو کیا بولنا ہے، یہ بولنا ہے کہ سناتن انیائیوں کا تحفظ کیسے ہوگا، ان کو جوڑا کیسے جائے آپس میں، یہ عنوان تھا۔ میں 5 منٹ
اور غالباً 45 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ بولا ہوگا، کیونکہ مجھے اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیا ہوگا۔ جب میں بول رہا تھا اور بڑی، لیکن بول تو رہا تھا میں حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، لیکن باتیں ان کے بالکل خلاف تھیں، تقریباً ساری باتیں ان کے خلاف تھیں، لیکن وہ سب تالیاں بجا رہے تھے، خوشیاں ان کے چہرے پر اچھل اچھل کے دکھ رہی تھیں۔ 5 منٹ میں کم سے کم 4 مرتبہ انہوں نے تالی بجائی ہوگی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل سچی بات آپ نے کہا ہے۔ سوال کے درمیان میں وہاں اصول یہ تھا کہ سوال ایک بار کیا جائے گا، جواب دینے والا چاہے صحیح جواب دے چاہے غلط، دوبارہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو سوال جب میں بیچ میں سے کاٹ کر کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ دوسری ٹیم نے کوئی اسپیچ دیا کہ کڑکڑ میں بھگوان ہے، یعنی ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے۔ میں نے سوال کر لیا کہ جب ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہاں تو ایشور کہہ رہا ہوں، جب ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے تو پھر پیشاب کہاں کرو گے، پاخانہ کہاں کرو گے؟ انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا پیشاب اور پاخانے میں بھی اللہ موجود ہے۔ اب چونکہ دوبارہ سوال کرنے کا وہاں قانون نہیں تھا، اور یہ قانون اس لیے بنایا تھا ورنہ پروگرام چل ہی نہیں سکتا، یہ مجبوری تھی آرگنائزر کی، تو وہ غلط قانون نہیں تھا۔ مجھے سن کر اتنا افسوس ہوا کہ یہ بیچارے کتنے بولے تھے، اور وہ عام آدمی نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا تھا، وہ ہندوستان کا سب سے اول کا عالم ہے۔ لفظ عالم، کیونکہ ابھی کچھ لوگ آئے ان کو بتا دو، لفظ عالم مسلمان ہی نہیں ہوتے، میں غیر مسلم عالم کی بات کر رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے کہ صاحب یہ تو ہمارے عالم کو توہین کر دیا۔ وہ ہندوستان کے سب سے اول کے عالم تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو پاخانے اور پیشاب میں بھی ہے، اور بہت نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا۔ ان کے یہاں جوشیلی کوئی بات نہیں ہو رہی، ہر ایک مدد کی پہچانے کو جوش میں نہیں بولے گا میری طرح، کیونکہ میں کم کے بات نہیں ہوں۔ وہ علم والے لوگ تھے، بہت سنجیدگی سے، بہت آہستگی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر ان لوگوں میں الگ سے ٹائم مل جائے اور بات کیا جائے تو یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ سب کے سب ایمان قبول کر لیں گے۔ یہ میرا اس وقت کا پریکٹیکل مشاہدہ تھا، کیونکہ میں نے آرگنائزر سے بڑی حکمت سے بعد میں 2 لوگوں کا نمبر لے پایا، میں محمد دلیشور صاحب کا نمبر لیا، انہوں نے جو ہریدوار سے آئے ہوئے تھے، اور لیڈیز کی بھی ایک ٹیم تھی، لیڈیز علماء کی بھی آئی ہوئی تھی ٹیم، تو اس میں ایک جو یہاں محمود آباد میں پڑھاتی ہے، ٹیچر ہے، وہ اس ٹیم کی چیئرمین تھی، میں نے ان کا نمبر لیا۔ وہ جو میں نے ان کا نمبر لے کر میں نے اپنی کچھ سائنٹیفک ویڈیوز ڈالی، 10-12 ویڈیو ہماری سائنس پر ہے۔ تو جانتے ہیں آپ کیا رزلٹ آیا؟ ذرا رجب سن لیجیے آپ، دنیا کس قدر بھوکی ہے، حق کی تلاش میں سرگردہ ہے، اور جس کے پاس حق ہے وہ چھپائے بیٹھا ہوا ہے، کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ دنیا کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، 7 ارب انسان اس زمین پر بستے ہیں، اور وہ لا علمی میں اس زمین سے ایمان کے بغیر جا رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار بھائی؟ کیا ہمارے دلوں میں پتھر ہے؟ قرآن نے تو ہماری صفت یہ بیان کی، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں تمہارا خیر خواہ اور امانتدار ہوں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں اس کا۔ اس آیت میں ایک نبی اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ اور امانتدار۔ پیغمبر سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو پھر کچھ اور ہے، دین نہیں ہمارے پاس۔ پیغمبر نے ایک پیمانہ دے دیا خیر خواہی کا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے جنت دوسروں کے لیے جہنم، تو پھر آپ صحیح معنوں میں دیندار نہیں۔ پیغمبر کا وہ فرمان کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور جو زمین والوں پر، یہ دونوں روایت بخاری کی،
جو زمین والے پر رحم نہیں کرتا آسمان والا اس پر رحم نہیں کرے گا. سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسانوں کو اندھیرے سے نکالا جائے, اجالے کی طرف لایا جائے, روشنی کی طرف لایا جائے, اس نور مبین کی طرف لایا جائے جس سے پست انسان جو ہے عروج کی ارتقا پر پہنچ کے. یہ لیبرٹری میں ٹیسٹ شدہ بات ہے, پریکٹیکل بات ہے. میں نے بیان یہاں سے چھوڑا تھا. جو لیڈی عالم نے مجھے واٹس ایپ کیا فوراً کہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو آپ نے پیش کیا ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. میں نے آپ کو چینل, آپ کے چینل, یہ جو جملہ بولتا ہے میں نقل کر رہا ہوں, میں چاہتا نہیں اور لوگوں کی طرح, پیشےور لوگوں کی طرح کہ وہ کہتے رہتے سبسکرائب کریے اور لائک کریے, یہ ہم نہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو چینل پر سبسکرائب بھی کر لیا, لائک بھی کر لیا, اور آپ دیکھتے رہیے, اور میں بہت جلد آپ سے ملنا چاہتی ہوں. یہ آج کی بات ہے, وہ بولتی لگا رہتی ہیں, یہ آج کی بات ہے, پرانے زمانے کی بات نہیں. اور ایک بات اور کہہ دوں بہت دیر سے, وہ جتنے تھے وہ اپنی قوم کے کریم تو تھے ہی, وہ ویل ایجوکیٹڈ تو تھے ہی, وہ تقریباً سب RSS مائنڈ لوگ. لیکن جب سچائی پیش کیا کہ اینٹی بایوٹک کیپسول ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں, دنیا کی ساری نفرت مٹانے کا اینٹی بایوٹک کیپسول ہے. سچائی کا پیغام جب پہنچاؤ گے نفرت ختم ہو جائے گی. میں پروگرام کے اختتام سے تھوڑا پہلے اٹھا, میں نے جج جو آرگنائزر تھے میں نے کہا میں چلنا چاہتا ہوں, انہوں نے پکڑ لیا اور گلے سے لگا دیا, کہا سر آپ کو جانے نہیں دیا جائے جب تک آپ کھا نہ لیں کچھ. یہ کون کہہ رہا بھائی؟ یہ اسی لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں میں, اسی لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. اور ہندوستان کیا وہ اسٹیٹ ہے ہندوستان, اور جس کی کیپٹل لکھنؤ ہے, جہاں سب سے زیادہ فاسد پایا جاتا, جہاں سب سے زیادہ نفرت کے سینٹر پائے جاتے ہیں. میں اس لکھنؤ کی بات پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے رہے. گھر پہنچتا ہوں, یہ آرٹسٹ جو میری ٹیم میں بیٹھائے گئے تھے, میری ٹیم نہیں تھی, میں کسی کو پہچانتا نہیں, تو جس ٹیم میں مجھے عادت دے دی اور بیٹھ گیا, میرا کوئی پہچان نہیں تھا. IAS کا فون آیا, سر میں آپ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوں. یہ آج کی بات ہے, آج سے 5 دن پہلے 6 مارچ 2022, ٹائم ہے 2 بجے سے 5:30 بجے, حالانکہ 6:30 بجے تک چلا. یہ آج کی بات ہے. میں پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں نہیں سنا تھا, میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, لیبرٹری میں ٹیسٹ شدہ بات آپ کو سنا رہا ہوں. ساری دنیا حق کی بھوکی, ایک پیر پہ کھڑی, اور ساری دنیا کی نفرت کے مٹانے کا اینٹی بایوٹک کیپسول ہے کہ یہ سچائی پیش کرو گے, ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. لوگ آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو. میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب نہیں کر سکتا. جو سلوک ان لوگوں نے کیا اور ہماری بات کو سننے کے بعد انہوں نے سچائی کے اپنانے کے جو اظہار ظاہر کیے, خدا کی قسم یہ لگتا ہے کہ ان تک پہنچنے کی دیر ہے, تاکہ دنیا کھڑی ہے حق کو قبول کرنے کے لیے. یہ دیر کس کی طرف سے؟ یہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے؟ میں نے بہت سارے بیانوں میں کہا ہے, کئی ہزار بیانوں میں کہا ہے, آج پھر سے کہنے جا رہا ہوں, ساری دنیا کی قوم مظلوم ہے اور پوری دنیا کا مسلمان ظالم ہے. اور خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے چاہے وہ کافر ہو, اور خدا ظالم کا ساتھ نہیں دیتا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہے وہاں سے ہٹ جانے کو ظلم کہتے ہیں. آپ کا مقام قرآن نے کہا تھا اخرجت للناس, اخرجت للمسلمین نہیں کہا, اخرجت للمدرسہ نہیں کہا, اخرجت للعبادہ نہیں کہا, اخرجت للناس, تم تمام انسانوں کی خیرخواہی کے لیے آئے. اور جب کوئی اس مقام سے ہٹے گا تو قرآن اس کو ظالم نہیں کہتا, قرآن کہتا اولئک یعلم اللہ ویعلم اللعنون, اس پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اور لعنت کی تفسیر مفسر لکھتا ہے کہ جس قوم پر لعنت ہوتی ہے وہ 2 عذاب میں مبتلا ہوتی ہے. ایک تو منصب امامت چھین لیا جاتا ہے, دوسری قوم امامت کریں گے آپ نہیں, اور ہدایت سے محروم ہو جاتی ہے. یعنی مسجدیں بھری ہوگی, پیغمبر نے کہا ہدایت سے خالی ہوگی. ہدایت پر کسی جمعے کو موقع ہوگا میں ہدایت بتاؤں گا. ہدایت آج کا مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود ہدایت سے خالی ہے. پیغمبر نے کہا تھا مسجدیں بھری ہوگی, ہدایت سے خالی. آپ
ہدایت سے خالی, یہ لعنت کی پہچان بتایا. اس لیے میرے دوستوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اگر اس زمین پر عمل چاہتے ہو اور موت کے بعد ہمیشہ کی راحت چاہتے ہو تو ذمہ داری کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. سنتیں پڑھ لیجیے.